إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے، بالخصوص غزوہ احزاب جو غزوہ خندق کے نام سے بھی مشہور ہے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں اب تک آ چکی ہیں. پچھلے خطبے میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین نے اس قدر مشغول رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عصر کی نماز کے چھوٹنے پر بہت زیادہ غمزدہ ہوئے اور بہت زیادہ غضبناک بھی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رحمت سے مشرکین پر بد دعا کی. اس سے ہم اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان کی، ایک مومن کی زندگی میں نماز کس قدر اہمیت کی حامل ہے. ایک نماز کے چھوٹنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ناپسندیدہ قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات اس قدر شاق گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رحمت سے مشرکین کے حق میں بد دعا کی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں پتھر کھا کر بھی مشرکین کے حق میں بد دعا نہیں کی تھی. تو نماز کا چھوٹنا نبی کے لیے کس قدر بڑا امر ہے، کس قدر بڑی بات ہے. تو ہمیں بھی چاہیے اسوہ حسنہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ ہماری بھی زندگی میں نماز کا چھوٹنا اتنی ہی بڑی بات ہو، چاہے زندگی میں کروڑوں اربوں لاکھوں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، آدمی کو وہ برداشت ہو، لیکن آدمی کو یہ برداشت نہ ہو کہ اس کی ایک نماز بھی چھوٹے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نمونہ ہمیں پچھلے خطبے میں ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غضبناک ہوئے، کس قدر غمناک ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ملا. آگے بڑھتے ہیں. آج مزید غزوہ احزاب اور غزوہ خندق سے متعلق باتیں آج ہم کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، لیکن بیچ میں خندق حائل ہے، بیچ میں ایک بہت بڑی خندق حائل ہے، جس کی وجہ سے آمنا سامنا اور جنگ نہیں ہو پا رہی ہے. صرف ادھر اور ادھر سے تیر چلائے جا رہے ہیں،
اور جب کبھی بھی مشرکین کی طرف سے خندق عبور کر کے ادھر داخلے کی کوشش ہوتی تو صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مستعد رہتے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیروں کا جواب دینا پڑتا، جس کی وجہ سے وہ ناکام رہے اس طرف آنے میں اور خندق عبور کرنے میں۔ اس طرح کا معاملہ چلتا رہا، دونوں طرف سے تیر کی برسات ہوتی رہتی، تیروں کی برسات ہوتی رہتی، کوئی اتنی بڑی کیجولٹیز دونوں طرف سے نہیں ہوئی، نہ ادھر بہت زیادہ اموات واقع ہوئی نہ ادھر بہت زیادہ شہادتیں واقع ہوئیں۔ لیکن اس اثنا میں مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کے سرخیل ایک بہت بڑی شخصیت اور صحابہ اکرام کا جہاں نام آئے اور جہاں انصاری صحابہ اکرام کا نام آئے، میرے محدود علم کے مطابق یہ نام سر فہرست ہے، وہ ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سامنے سے تیر آیا، تیروں کا ایکسچینج ہو رہا تھا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پر یا کندھے پر تیر لگتا ہے اور اس سے آپ کی رگ کٹ جاتی ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور خون بہنے لگ جاتا ہے۔ اس وقت ان کی موت واقع نہیں ہوتی ہے، شہادت واقع نہیں ہوتی ہے، البتہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گہری چوٹ آئی، بہت گہری چوٹ، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون جاری ہونے لگا اس سے۔ تو خیر یہ ایک معاملہ مسلمانوں کا پیش ہے، بعد میں کیا معاملات ہوتے ہیں آپ کے سامنے بات بتائی جائے گی۔ یہ تمام معاملے چلے ہیں اور ادھر پلک جھپکنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کا معاملہ ایسا ہے کہ اس قدر چوکنے ہیں کہ پلک جھپکنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ کہاں سے مشرکین خندق عبور کر کے مدینے میں داخلہ کر سکتے ہیں، اس بات کو، اس لیے وہ کبھی بھی ذرا سی بھی غفلت کا شکار مسلمان نہیں ہو رہے، اس طرف مسلمان ہیں لیکن ادھر دوسری طرف دسیسہ کاریوں کے سانپ اپنے بلوں میں حرکت کرنے لگے، یعنی جو سانپ تھے، دھوکے کے، فریب کے سانپ، یہ اب اپنی بلوں سے باہر آ کر سر جھانکنے لگے۔ کیا معاملہ ہوتا ہے دیکھیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلے، ویسے تو جو باتیں آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہیں وہ آپ کے ذہن نشین ہو تاکہ وقت بچے، میں ریپیٹ زیادہ نہیں کر سکتا، اتنا وقت میرے پاس نہیں ہوتا ہے، لیکن خیر آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو پوری غزوہ احزاب ہوئی یہ کس کی طرف سے ہوئی؟ قبیلہ بنو نذیر کی طرف سے ہوئی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ قبیلہ بنو نذیر کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال باہر کیا، جو ان کو مدینے سے دھکے مار کر نکال دیا گیا، اور کیا کیا معاملات ہوئے غزوہ بنو نذیر کے اندر ہم نے سنا ہے۔ قبیلہ بنو نذیر کا جو بہت بڑا سردار تھا اس کا نام تھا حیی بن اخطب۔ حیی بن اخطب یہ نام آپ کو معلوم ہے، اسی نے یہ سارا کنسولیڈیشن کیا۔ یہ کہاں گیا؟ مکے کو گیا، قبیلہ بنو غطفان کے پاس گیا، اس طرح سے اطراف و اکناف کے قبائل کو ملا، اور یہ جو پورا کنسولیڈیشن ہوا ہے، یہ جو سارے لشکروں کو جمع کیا ہے، وہ کس نے کیا ہے؟ قبیلہ بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب، جو کہ ہماری ماں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ بھی ہے۔ یہ کافر ہماری ماں حضرت ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ہے، جو کہ بعد میں معاملات آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ تو یہ حیی بن اخطب تھا، اس نے بنو نذیر اور تمام کے تمام لوگوں کو جمع کیا مسلمانوں کے خلاف، یہ حیی بن اخطب۔ اسی طرح سے آپ نے اس سے پہلے بھی سنا کہ سب سے پہلے مدینے میں داخل ہونے کے بعد جس قبیلے کو یہودیوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا وہ قبیلہ بنو قینقاع ہے۔ قبیلہ بنو قینقاع تو باہر تھے ہی، اس کے بعد کون باہر نکال دیے گئے؟ بنو نذیر باہر نکال دیے گئے، اور یہ سب جا کر کہاں سیٹل ہو گئے؟ خیبر میں سیٹل ہو گئے۔ اب ایک قبیلہ یہودیوں کا ابھی مدینے میں ہی ہے، یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے، وہ ہے قبیلہ بنو قریظہ۔ قبیلہ بنو قریظہ جو ہے ابھی مدینے میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ٹریٹی ہے، ان کا معاہدہ ہے، ان کا عہد و پیمان ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے آن اکاؤنٹ آف اٹیک فرام دا تھرڈ پارٹی۔ اگر کوئی دوسرا آ کر اٹیک کرتا ہے تو انہوں نے نبی سے عہد و پیمان یہ کیا تھا کہ یہ الٹا نبی کی مدد کریں گے، نبی کی مدد، نبی کے ساتھ جنگ کرنا تو دور کی بات، یہ نبی کی مدد کریں گے۔ ان یہودیوں نے جو بنو قریظہ تھا، انہوں نے نبی کے ساتھ عہد و پیمان بھی کیا ہوا تھا، لیکن یہ مدینے کے اندر تھے، یاد رہے۔ باقی کے سارے دشمن خندق کے اس پار ہیں، لیکن یہ جو دشمن ہیں جو کہ فی الحال معاہد ہیں، جن کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے، وہ مدینے ہی میں ہیں، اور معاہدہ کیا گیا ہے اسی لیے مسلمان ان سے زیادہ خطرہ محسوس نہیں کر رہے ہیں، چونکہ ان کے ساتھ ٹریٹی ہے اور یہ لوگ ہمیں حملہ نہیں کریں گے، ایسا ذہن میں ہے، یہ گمان ذہن میں ہے۔ لیکن یہاں پر یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ یہودی قوم ہے، یہ قوم یہودی ہے، ان کے اپنے نس نس کے اندر فریب اور دھوکہ اور مکاری اور عیاری چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ بنو قریظہ ہیں،
لیکن ایک طرف سے گویا کہ بے فکری تھی مسلمانوں کے اندر کہ ان کی طرف سے کوئی اٹیک نہیں ہوگا، ان کی طرف سے کوئی اس طرح سے عہد شکنی نہیں ہوگی، اس طرح کا معاملہ تھا۔ سامنے تو بہت زیادہ بڑا لشکر جرار ہے سامنے، اور پیچھے سے بھی اقوام آ رہی ہیں، سامنے ایسے ہیں، مدینے میں مسلمان ہیں، ادھر بنو قریظہ۔ آپ موقع کی سنگینی کو سمجھیے، موقع کی نزاکت کو دیکھیے کہ مسلمان کس قدر ڈیپینڈنٹ ہیں بنو قریظہ کے اوپر۔ بنو قریظہ کی عہد شکنی افورڈ نہیں کر سکتے مسلمان اس وقت، ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم مسلمانوں کو فرصت نہیں ہے سامنے جو اتنا لشکر جرار، احزاب، قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ احزاب کہتا ہے۔ اتنے لشکر، ایک لشکر نہیں بلکہ کنسالیڈیشن ہے ٹروپس کا، اتنے بڑے پیمانے پر اتنے لشکر مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، سامنے آ کر کھڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو ایک پل کی فرصت نہیں ہے۔ ادھر مسلمان یہود کی طرف سے، خاص طور سے بنو قریظہ کی طرف سے جو عہد شکنی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس مومنٹ پہ۔ لیکن کیا ہوتا ہے چلیے دیکھتے ہیں۔ ادھر حضرت سعد ابن معاذ کو تیر لگا، مسلمان اسی میں بزی ہیں۔ یہاں پر حیی بن اخطب جو ہے وقت نکال کر ایک دستہ لے کر، ایک ٹکڑی لے کر کسی نہ کسی طرح سے بنو قریظہ پہنچتا ہے، سیکریٹلی ایک دم بنو قریظہ پہنچتا ہے۔ بنو قریظہ کا جو سردار ہے اس کا نام ہے کعب بن اسد قرظی، کعب بن اسد اس کا نام ہے۔ اس کے پاس حیی بن اخطب آیا، جیسے ہی حیی بن اخطب آیا ادھر سے کعب بن اسد نے دیکھا، اسے دیکھتے ہی دروازہ بند کر لیا، اندر سے دروازہ بند اندر سے کر لیا اور اسے اندر آنے نہیں دے رہا ہے۔ ادھر حیی بن اخطب کہتا ہے کعب میری بات تو سنو، میں تمہارے پاس بہت ہی اہم پرستاؤ لے کر آیا ہوں، بہت اہم میں تمہارے سامنے باتیں رکھنے جا رہا ہوں، تم ایسے دروازہ میرے منہ پر بند نہ کرو، میں تمہارے سامنے عزت لے کر آیا ہوں، میں تمہیں عزت کا تحفہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تم محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو معاہدہ کر کے جو ذلت کی زندگی گزار رہے ہو اس سے باہر آ جاؤ، ہم یہود ہیں، ہم لوگ تمہیں عزت دلانا چاہتے ہیں۔ میں مکہ گیا، وہاں سے میں نے بہت سارے لشکروں کو جمع کیا ہے، بنو غطفان گیا، وہاں سے بہت سارے لشکروں کو جمع کیا ہے۔ آج جب اتنا بڑا لشکر جرار مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اب تم اگر ہمیں مدد دے دو گے، اگر تمہاری طرف سے اگر مدد کا ہاتھ بڑھتا ہے تو ہم مسلمانوں کے معاملے کو سیٹل کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے معاملے کو ختم کر سکتے ہیں، اور اس کے عوض میں تمہیں یہاں پر مدینے میں مسلمانوں سے ڈر مر کر، مسلمانوں سے معاہدہ کر کے، مسلمانوں کے سامنے سر جھکا کر زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ تمہیں شرف ملے گا، عزت ملے گا، کمال ملے گا، آنے والی نسلیں تمہارا نام لے گی۔ اتنا زیادہ کنونسنگ باتیں اس نے کی، تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ، محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا جو عہد و پیمان ہے، تمہارا جو معاہدہ ہے اسے توڑ دو، ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ محمد کتنے ہیں؟ محمد اور ان کے ساتھی گنتی کے چند لوگ ہیں، ہم احزاب ہیں، اتنے سارے لوگ ہم ہیں، کتنے لشکر آ کر کھڑے ہو چکے ہیں اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اور سب کے سب ہمیں اپنے ساتھ جائے پناہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو اتنا بڑا لشکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تو ختم کر کے ہی رہیں گے۔ اگر نہیں بھی ہوتا ہے، اگر ایسا نہیں بھی ہوتا ہے تو وہ اس بات پر راضی ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، یہاں پر ہمیں مسلمانوں کے تلوار کے سائے میں جینے کے لیے چھوڑیں گے نہیں، بلکہ ہمیں لے جائیں گے، اسی لیے آؤ ہمارا ساتھ دو۔ بہت زیادہ جب اس نے گفتگو کی، اس نے دروازہ کھولا، آخرکار دروازہ کھولا اور وہ اس بات پر مان گئے۔ یہ جو معاملہ تھا نہیں، بہت نازک معاملہ ہوا ہے، مسلمان بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ تھے۔ کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے مسلمان؟ یہ عہد شکنی نہیں ہونا، کیونکہ مسلمان یہاں پر بزی ہیں آمنے سامنے، یہ دشمن اندر کا ہے، ان کو خندق کے اس پار نہیں رکھا گیا ہے، اور بنو قریظہ کے پاس 800 مردان جنگی تھے، 800 مردان جنگی، 800 کی ان کا لشکر۔ یہ لوگ مدینے کے اندر ہیں، مدینے سے باہر تو انہوں نے مشرکین کو رکھا ہے، دوسرے قبائل کو، دوسرے احزاب کو تو رکھا ہے، لیکن مدینے کے اندر اگر اس طرح کا معاملہ ہو گیا، اس طرح کا ریولٹ ہو گیا، اس طرح کی بغاوت ہو گئی، تو یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی نازک معاملہ ہو گیا، انتہائی نازک معاملہ ادھر ہوتا ہے۔ اور قبیلے بنو قریظہ کے لوگ، جیسے کہ ان کے اندر، ان کے گھٹی کے اندر یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہ مکر، یہ فریب، یہ عیاری، یہ مکاری، اور مسلمانوں کی دشمنی، اسلام دشمنی اور انبیاء کی دشمنی، خاص طور سے یہود کے اندر ہے یہ، تو یہ لوگ مان گئے، بنو قریظہ کے لوگ مان گئے۔ تو یہ بڑا ہی نازک معاملہ مسلمانوں کے سامنے آیا۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس کی بھنک لگی کہ
قبیلے بنو قریظہ کی طرف سے بھی عہد شکنی کا اندیشہ ہے یا پھر عہد شکنی ہو چکی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اس کے کہ کچھ قدم آپ اٹھاتے، آپ نے فوراً صحابہ اکرام کے ایک دستے کو، جس کے امیر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اس کے اندر حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس کے علاوہ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے بڑے ہی رازدارانہ طور پر کہا کہ جاؤ بنو قریظہ کے قبیلوں کے پاس، ان کی بستیوں کو جاؤ اور دیکھو کہ کیا سٹیٹس ہے۔ جو ہم سن رہے ہیں کہ ان لوگوں نے عہد شکنی کر دی ہے، جو ہم سن رہے ہیں کہ وہ لوگ عہد سے باہر نکل آ چکے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو معاملہ بڑا نازک ہو جائے گا۔ جاؤ اور جا کر پتہ کرو، اور پتہ کر مجھے آ کر بولنا۔ اور کیسے بولنا؟ رازداری کے طور پر بولنا، بالکل رازداری کے طور پر، یعنی یقیناً بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ عہد شکنی کر دی ہے، ایسا اگر تم اعلان کر دو گے تو مسلمانوں کے اندر افراتفری مچ جائے گی، مسلمانوں کے اندر خوف کی لہر دوڑ جائے گی، کیونکہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ تم جاؤ اور جا کر رازدارانہ طور پر مجھے آ کر بتانا۔ ہاں، اگر ان کی طرف سے عہد شکنی نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی بھی مسلمانوں کے ساتھ اپنے عہد پر برقرار ہیں، تب تم زور سے کہہ سکتے ہو تاکہ مسلمانوں کی ہمت اور بندھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے دستے کے ساتھ گئے، جا کر ان کی بستیوں کا جیسے ہی جائزہ لیا اور وہاں داخل ہوئے، وہاں سے انہوں نے محسوس کیا کہ شدید عہد شکنی ہو چکی ہے، مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی بغاوت ہو چکی ہے۔ ان صحابہ اکرام کے ساتھ جس طرح کے باتیں انہوں نے کی، جس طرح سے ان صحابہ اکرام کو گالیاں دینی شروع کی، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ان لوگوں نے شروع کی۔ جیسے یہ سب دیکھا، معلوم ہوا کہ یہ لوگ بغاوت کر چکے ہیں، اندرونی طور پر مدینے میں بغاوت ہو چکی ہے۔ مسلمان سامنے دشمنوں کے لشکر جرار سے اب سامنے تھے، یہ کیا کم تھا کہ اب اندرونی طور پر بھی مسلمانوں کے دشمنوں نے اپنے بلوں سے باہر آ کر اپنے پھن کھول دیے ہیں۔ یہ جب معلوم ہوا، صحابہ اکرام حیران اور پریشان ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر تھے، صحابہ اکرام کی یہ ٹکڑی آئی، یہ جماعت آئی، اور آ کر صرف اتنا کہا حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے، عزل و قارہ، عزل اور قارہ، رجی کے اندر جو معاملہ ہوا تھا، عزل اور قارہ کے لوگوں نے جو بغاوت کر کے مسلمان صحابہ اکرام کو جو شہید کر دیا تھا، بالکل وہ کوڈ ورڈ استعمال کیا اور کہا عزل اور قارہ، یعنی جس طرح سے ان لوگوں نے بغاوت کی تھی اور مسلمانوں کو شہید کیا تھا، اس طرح سے بنو قریظہ نے بھی بغاوت کر دی ہے، بنو قریظہ نے بھی عہد شکنی کر دی ہے۔ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، معاملہ بڑا نازک ہوگا، ایک دم نازک ادھر معاملہ ہوتا ہے، اور اٹھتے 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 یہ خبر جہاں تک اسے رازدارانہ طور پر رکھنے کی کوشش کی تو گئی، لیکن یہ خبر پورے لشکر میں مسلمانوں کے پھیل جاتی ہے، اور جیسے یہ خبر مسلمانوں کے لشکر میں پھیلی، خوف کی لہر بھی دوڑ گئی، اور بعض کمزور ایمان کے لوگ بھی تھے اس لشکر کے اندر، اور منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد بھی تھی، منافقین کی بھی ایک تعداد تھی، اور بعض ضعیف الایمان لوگ بھی تھے۔ ان کی طرف سے بہت بڑا اللہ کے نبی علیہ السلام کو پریشانی اٹھانی پڑی۔ یہاں پر قرآن مجید نے اس کا خاکہ کھینچا، کیا معاملہ دیکھیے نازک ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، آسانی سے ان سارے باتوں کو سن رہے ہیں، سامنے 10-11 ہزار کا لشکر ہے، اور اندر سے اب جب بغاوت ہو گئی، مسلمان گویا کہ چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں آ گئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان مسلمان آ گئے ہیں۔ بہت نازک مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کے بچوں اور عورتوں کو بنا کسی پروٹیکشن کے ایک قلعے کے اندر محصور کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر مسلمانوں کی کوئی ٹکڑی نہیں ہے، کوئی جنگی دستہ وہاں پر ان کی حفاظت کے لیے مقرر نہیں ہے، کیونکہ یہاں لوگ کم پڑ رہے ہیں، یہاں صحابہ اکرام کی کمی ہے سامنے آمنا سامنا کرنے کے لیے۔ ایک مسلمانوں کے پورے بچے اور عورتوں کو ایک طرف محصور کر کے ایک قلعہ تھا، اس کا نام تھا فارع نامی ایک قلعہ تھا، اس کے اندر مسلمانوں کی عورتیں اور بچے سب کے سب وہاں پر محصور ہیں۔ بہت نازک مسئلہ آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب یہ لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے، جب یہ لوگ آئے، من فوقکم ومن اسفل منکم، تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، مشرق سے بھی آئے، مغرب سے بھی آئے، تمہیں چکی کے جیسے دونوں پارٹوں کے درمیان بیچ میں کر دیا۔ وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اللہ نے فرمایا اِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، خوف کے مارے تمہاری آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی، خوف کے مارے تمہاری آنکھوں سے ڈر جھلکنے لگا۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل منہ میں آ گئے، اور دل تمہارے حلق میں آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ،
اور تم میں سے بعض نے اللہ کے متعلق ایسے ویسے خیالات سوچنے لگے. تم میں سے بعض ایسے تھے جو اللہ کے متعلق غلط گمان کرنے لگے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اللہ نے فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہ ایسا موقع تھا جب مسلمانوں کی سخت آزمائش کی گئی، ان کو ابتلا کیا گیا، ابتلا میں مبتلا کیا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور مسلمانوں کو ہلا دیا گیا زلزالاً شدیدہ، بہت شدید طور سے انہیں ہلا دیا گیا. ان کے پیروں تلے زمین ہل گئی. کیا اپنی پروٹیکشن کریں، بیوی بچوں کی پروٹیکشن کریں، ایمان کی پروٹیکشن کریں، ادھر سامنے 10,000 کا لشکر جرار ہے، ادھر سے بنو قریظہ نے بغاوت کر دی ہے. مسلمان اگر اپنا دھیان بٹائیں تو کس طرف اب ڈائیورٹ کریں؟ کون سی چیز ہے جس کی طرف مسلمان سب سے پہلے ایکشن لے؟ نہیں، ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ چاروں طرف معاملہ نازک ہے. ادھر مسلمان کیا ایک لشکر کی ٹکڑی کو عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے بھیجیں، یا پھر بنو قریظہ نے جو بغاوت کر دی ہے ان کی خبر لینے کے لیے بھیجیں؟ اگر ادھر جاتے ہیں تو یہ لوگ مدینے میں داخل ہو جائیں گے. مدینے میں داخل اگر ہوئے تو مدینے کو یہ لوگ قبرستان بنا دیں گے. یہ معاملہ تھا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اللہ اکبر. اور یہاں پر بعض منافقین، اللہ اکبر، ہر دور میں یہ جو منافقین تھے، یہ جو اہل نفاق تھے، انہوں نے مسلمانوں کو بہت ضرب لگائی ہے، بہت تکلیف دی ہے. ان لوگوں نے یہاں پر یہ کہنا شروع کر دیا، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. ارے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ وعدہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں قیصر ملے گا، کسرا ملے گا، اور وہاں کے خزانے ہمارے قبضے میں آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہیں سب جھوٹے ہیں، سب دھوکہ ہیں، نعوذ باللہ. یہاں پر قضاء حاجت کو جانے کی فرصت نہیں ہے. یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں قضاء حاجت کو جانے کی فرصت نہیں ہے، ہمیں قیصر اور کسرا کی خواب دکھاتے ہیں. اس طرح سے بعض منافقین نے ایسا ہوا اڑانا شروع کر لشکر کے اندر. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. انہوں نے یہ کہا، پھر کہا اللہ رب العالمین نے اذ قالت طائفۃ منہم، ان لوگوں میں سے ایک نے کہا، یا ایک جماعت نے کہا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا. اے اہل یثرب، اے اہل یثرب، اگر تم اپنی پناہ چاہتے ہو، اگر تم اپنے جان کی حفظ اور امان چاہتے ہو اور اپنے جان کی حفاظت چاہتے ہو، نکلو یہاں سے. یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنی جان دینا ہو تو ٹھہرو، نہیں تو نکلو یہاں سے. اس طرح کا لشکر کے اندر اس طرح کے معاملے چلے. دیکھیے یہ لوگ ہیں ماحول خراب کرنے والے لوگ. انہوں نے کہا لا مقام لکم یا اہل یثرب، اے یثرب والو. اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ بلا رہے ہیں. دیکھیے ابھی بھی مسلمان ہو چکے ہیں سب لوگ، انصار ہیں، مہاجرین ہیں، سب ایک آئیڈینٹی ہے ان کی. کیا آئیڈینٹی ہے؟ ایک آئیڈینٹی، مسلمان ہے سب کے سب. لیکن ہاں یاد رکھے، یہاں پر آدمی اپنی عصبیت کی طرف بلانے لگے لوگ. یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے یثرب والو، تم لوگوں نے محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو پناہ دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے. آج یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں. ان کے ساتھ اگر ٹھہرو گے ان کے ساتھ کٹو گے، ان کے ساتھ مرو گے. لا مقام لکم فارجعوا، چلو یہاں سے نکلو. اس طرح سے کہنے لگے. اور وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ، اور ان میں سے ایک فریق وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ إِنَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، ساری سورہ احزاب کی آیتیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ نے فرمایا یستأذن فریق، ان میں سے ایک فریق، ان میں سے ایک گروہ نبی کے پاس آیا. یہ سب جب سچویشن دیکھے کہ اس طرح سے مشکل ہو گئی ہے، اب مسلمانوں کو دو چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پسنا ہی ہے، ایسے میں ہمارا یہاں سے نکل لینے میں ہی خیر و عافیت ہے. ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا ان بیوتنا عورہ، اے اللہ کے نبی ہم اپنے گھر کھلے چھوڑ کر آئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، ان کا حفاظت کرنے والا اور ان کا کوئی نگران نہیں ہے، ہمیں ذرا جانے کی اجازت دیجیے، یہاں سے نکل کر بھاگنا چاہتے ہیں. اور کہتے ہیں ان بیوتنا عورہ، اللہ کہتا ہے وما ہی ابھی عورہ، اللہ کہتا ہے نہیں ان کے گھر کھلے نہیں ہیں، ان کے گھر بغیر نگران کے اور بغیر حفاظت کے نہیں ہیں. یہ لوگ اپنے گھروں کو بھرپور بند گن کر کے آئے ہیں، لیکن یہ لوگ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں. ان یریدون الا فرارا، اللہ نے فرمایا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں سے بھاگ جائیں، یہ لوگ بھاگنا چاہتے ہیں. خیر یہاں پر اتنی ساری آیتیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائیں. قل لن ينفعكم الفرار، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے لن ينفعكم الفرار، تمہیں فرار جو تمہارا بھاگنا ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا. کوئی تمہارا فائدہ جو ہے بھاگنے میں نہیں ہے. اگر اللہ نے تمہاری تقدیر میں موت لکھی ہے موت ملے گی، اگر شہادت لکھی ہے شہادت ملے گی، فتح لکھی ہے فتح ملے گی. تو یہ سارے معاملات یہاں پر چلے.
بہت نازک معاملہ ہوا. اسی نازک معاملے میں کیا ہوا, سچویشن یہاں پر یہ ہے, دیکھیے مسلمان عورتوں نے, ہماری صحابیات نے, ہماری ماؤں نے, امہات المؤمنین نے اور صحابیات دیگر نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں. سبحان اللہ. آج ہماری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ کردار اپنائیں, وہ اخلاق اپنائیں, وہ ایمان اپنے سینوں میں بھرنے کی کوشش کریں اور صحابیات کو اپنا رول ماڈل بنائیں, اپنا آئیڈیل بنائیں. ایک قبیلہ, ایک قلعہ تھا, جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمایا, اس کا نام تھا قلعہ فارع. فارع نامی ایک قلعہ ہے. وہاں پر مسلمانوں کی ساری عورتیں ہیں. آپ نے یہ واقعہ بہت سنا ہوگا اس سے پہلے بھی. عورتیں ہیں, بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, عورتیں. کوئی وہاں پر صحابہ کی کوئی جماعت نہیں ہے, کوئی حفاظتی لشکر وغیرہ کوئی نہیں ہے. صرف ایک صحابی وہاں پر ہیں, وہ بھی بیمار ہیں. ان کا نام ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں, آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا. بہت بڑے پوئٹ ہیں آپ, بہت بڑے شاعر رسول تھے حضرت حسان بن ثابت. آپ پڑھے لکھے آدمی اور شاعر بھی تھے, مزاج میں تھوڑی نرمی تھی آپ کے حضرت حسان بن ثابت, اور اللہ کے نبی کی مدح میں بہت مشہور اشعار آپ نے کہے ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ انہی کا شعر ہے. اس کے علاوہ بھی بہت زبردست اشعار حضرت حسان بن ثابت کے ہیں. جب کوئی بھی اللہ کے نبی کی ہجو میں, اللہ کے نبی کی گستاخی میں کوئی قلم اٹھاتا اور شعر شاعری کرتا, اللہ کے نبی حضرت حسان سے کہتے حسان اٹھو جواب دو, حسان اٹھو اور جواب دو. اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا لکھتے کہ قلم توڑ کے رکھ دیتے. ایسا معاملہ تھا حضرت حسان کا. یہ تھے پوئٹ تھے, شاعر تھے, صحابی. اور ہر کوئی اپنے فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے. جنگجو صحابہ ہیں, وہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں. اب پوئٹ ہیں یا شاعر ہیں تو شاعری کے میدان کے آپ شہ سوار تھے. اب آپ کو یہاں پر عورتوں اور بچوں کے ساتھ محض چھوڑ دیا گیا تھا. حضرت یہاں پورے خواتین ہیں اور وہاں پر حضرت حسان بن ثابت ہیں اور تھوڑا بیمار بھی ہیں. ایسے میں کیا ہوتا ہے, یہود میں سے ایک یہودی, بالخصوص بنو قریظہ کا یہودی, قلعے کے اطراف منڈلا رہا ہے. اندر سے بچوں کی اور عورتوں کی آوازیں آ رہی ہیں, بچوں کے رونے کی, ہنسنے کی, کھیلنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے بچے یہاں پر ہیں, مسلمانوں کی عورتیں یہاں پر ہیں. اگر اس قلعے پر ہم قبضہ کرتے ہیں تو یہ گویا کہ مسلمانوں کی ہار ہوگی, مسلمانوں کی شکست فاش ہوگی. اگر ہم اس طرح سے یہ کر کے مسلمانوں کو نقطۂ ضعف کے اوپر قبضہ کر لیں گے, کمزوری کے اوپر قبضہ کر لیں گے, مسلمان پھر لڑیں گے کیسے؟ مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کے اوپر اگر ہم قبضہ, یہ اسے پتہ چل گیا تھا اس یہودی کو, لہٰذا وہ وہیں پر اطراف میں منڈلا کر پورا معائنہ کر رہا تھا. اور اب جا کر بنو قریظہ کے جو 800 جنگجو تھے ان کے پاس, ان کو جا کر یہ خبر دینے والا تھا کہ مسلمانوں نے اپنے عورتوں اور اپنے بچوں کو بے یار و مددگار ایک قلعے کے اندر محصور کر رکھا ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے وہاں پر وہ قلعہ ہے, جس سے سب معلوم ہونے والا تھا. اتنے میں اس کے اوپر نظر پڑتی ہے حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ دیکھیے, ماں بھی ایسی ہو, ماں جب ایسی ہوتی ہے بچے بھی ویسے ہوتے ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی تو پھوپھی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں. اور ماں کس کی ہے؟ حضرت زبیر کی ماں ہے, یاد رکھیں, حضرت عبداللہ ابن زبیر. ٹھیک ہے, تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر کی ماں ہیں اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی دادی ہیں. کون ہیں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی صحابیہ, جب انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی وہاں پر منڈلا رہا ہے تو فوراً دوڑتی ہوئی آئیں اور کہا حسان بن ثابت سے, حسان باہر ایک یہودی ہے, تلوار لے کر جاؤ اور اس کا سر دھڑ سے الگ کر دو, کہیں یہ یہودی کوئی شرارت نہ کر بیٹھے. حضرت حسان نے کہا دیکھیے, اگر میں اس لائق ہوتا تو میں وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ہوتا, اگر میں اس لائق ہوتا کہ سامنے سے کسی کے ساتھ جنگ کر سکوں اور کسی کا سر دھڑ سے جدا کر سکوں تو میں ان کے ساتھ نہ ہوتا. آپ مجھے ایسا کوئی کام نہ لگائیں کرپیا. تو وہ وہیں پر لیٹے رہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا میں کیا کر سکتی ہوں, تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئیں. وہاں پر ایک چھوٹا سا ٹینٹ تھا, تمبو, اس کے اندر ایک بمبو رکھا, معلوم ہے, بیچ کے اندر. تو وہ تمبو تھا, اس تمبو کا جو بیچ میں جو پلر تھا, جو بمبو تھا, اسے نکالا اور باہر گئیں. وہ وہاں پر منڈلا رہا تھا, اس کے سر پر ایک ایسی ضرب لگائی, وہیں پر ڈھیر ہو گیا. ایک کراری ضرب اس کے سر میں لگائی, وہیں پر ڈھیر ہو گیا. پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آ کر حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے, اب تمہارا کام یہ ہے کہ جا کر اسے اندر کھینچ لاؤ, اندر کھینچ کر لا کر اس کے سر کو دھڑ سے الگ کرنا. انہوں نے کہا دیکھیے میں اتنا بھی نہیں کر سکتا ہوں,
میں اتنا بھی نہیں کر سکتا ہوں، میری طبیعت واقعی ناساز ہے، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ وہیں پر سوئے رہے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئیں، وہ جو مرا ہوا تھا اس کا پیر پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اندر لائیں، اپنی تلوار سے اسے ذبح کیا۔ دیکھیے آج ہماری خواتین جو ہے، پہلے تو ذبح کا کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے پاس، عورت ذبح کرنا یہ کانسیپٹ کچھ نہیں ہے۔ سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کی بیٹیاں ذبح کیا کرتی تھیں۔ اگر آج بھی ایک عورت چاہتی ہے کہ بکرا ذبح کرے، ذبح کر سکتی ہے۔ یہ جو نوے چلاتے ہیں سب، کیا تو بات ہے، کانسی تو لاتے ہیں، کون ذبح کرتے ہیں؟ ہاں، صحابیات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں، بخاری و مسلم کی روایت اس سلسلے میں ہے، اگر عورت ذبح کرنا چاہتی ہے، ذبح کر سکتی ہے تو کر سکتی، کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ذبح کیا، اس کے سر کو دھڑ سے الگ کیا، اس کا سر پکڑا اور گھما کر ایسا قلعے کے باہر پھینکا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے جو شریر دوست تھے ان کے قدموں میں جا کر اس کا سر گرا، اور ان کو یہ پیغام ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں اور بچوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ایک خصوصی نفری، ایک خصوصی جنگی ٹکڑی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کے اندر معمور کیا ہے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے۔ وہاں سے بھاگ گئے، اس کے بعد کوئی اس کے نزدیک نہیں آیا۔ کتنا نازک مسئلہ تھا، اور حضرت صفیہ نے کیسی خوبصورتی کے ساتھ اسے حل کیا ہے، دیکھیے۔ ورنہ مسلمانوں کا کیا معاملہ ہوتا اگر اس طرف یہ پورا قلعہ قبضے میں آ جاتا، مسلمانوں کا معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اکیلے اسے قتل کیا، نہ کہ صرف قتل کیا، اس کے سر کو دھڑ سے جدا کیا، اس کے ہتھیار نکال کر اپنے پاس رکھے اور اس کا سر اٹھا کر قلعے کے باہر پھینکا۔ یہ ہیں مسلمان عورتیں۔ الحمدللہ یہ کردار ہماری عورتوں کے اندر آج آنے کی ضرورت ہے، اور اسی وقت آ سکتا ہے جب وہ ٹی وی سیریلوں سے باہر نکلیں گی، جب وہ ڈیلی سوپ سے باہر نکلیں گی، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گی، جب وہ نمازوں کی پابندی کریں گی، جب وہ دوسری غیبت سے، چاڑی چگلی سے اور موبائل فون سے اگر ان کو فرصت ملے گی، انشاءاللہ ایسا کردار مسلمانوں کے اندر آئے گا۔ جو آج کا میک اپ کلچر ہے، اس میک اپ کلچر سے، اس میوزک کلچر سے، ان تمام کلچروں سے دور ہو کر مسلمان عورت اگر اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنا چاہے تو ضرور ڈھال سکتی ہے، لیکن ان فتنوں سے اسے آزاد ہونا پڑے گا۔ اور گھر کے مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، خاص طور سے جو تعلیم یافتہ بچیاں ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہاں ہیں، انہیں چاہیے کہ ان فتنوں سے ہمارے بڑے انہیں محفوظ کریں، اور موبائل فون کے فتنے سے سب سے پہلے محفوظ کیا جائے، بیوٹی پارلر کے کلچر سے محفوظ کیا جائے۔ اتنے بڑے کارنامے ہمارے ماؤں نے انجام دیے، یہ کارنامے انہیں بتائیں، یہ کتابیں انہیں بتائیں۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب اس سلسلے میں ہے، جس کے اندر امہات المومنین اور اور دیگر مشہور صحابیات کے کارنامے انہوں نے جمع کیے ہیں۔ اور علامہ محمود غضنفر کی شاید یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری کی اس سلسلے میں نظر ثانی ہے۔ یہ کتاب آپ ضرور خریدیں اور بچیوں کو پڑھائیں۔ یہ کتاب، اس کے اندر کارنامے ہیں صحابیات کے۔ خیر، بات دوسری طرف چلی گئی تو یہاں ایک بہت ہی نازک مرحلہ تھا، نازک مرحلہ ہے ابھی، کہ مسلمانوں کو چوپیر سے گھیر لیا گیا ہے اور بنو قریظہ نے عہد شکنی کر دی ہے۔ بہت نازک معاملات ہیں، قرآن خود کہتا ہے کہ دل حلق میں آ گئے تھے، نگاہیں کج ہو گئی تھیں، مسلمانوں کے پیروں تلے کی زمین کو شدت کے ساتھ ہلا دیا گیا تھا، اور مسلمانوں میں ایک فریق ایسا تھا جو بھاگ کھڑا ہونے کے لیے تیار تھا، منافقوں کا فریق۔ یہ بہت نازک معاملات تھے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید باتیں آنے والے خطبات میں آپ کے سامنے کی جائیں گی۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین سیرت طیبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔